اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ حما کو فتح کرنے کے لیے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد موصل پہنچا تو والی موصل نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کو اپنی فوج کا نظارہ کرانے کے لیے روک دیا۔ پھر امیر قطب الدین نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے موصل اور حلب کے سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اتنی دیر امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا اور اسے پرتکلف کھانا کھلایا۔ پھر جب سیف الدین کی ساری فوج میدان میں جمع ہو گئی تو امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کو لے کر اپنے مکان سے نکلا۔ کچھ دیر بعد دونوں گھوڑے میدان کے قریب پہنچ گئے جہاں حد نظر تک سیف الدین کے سپاہیوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی شمشیر بے نیام کی اور پھر تلوار سے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے جان بازوں کا یہ جمع غفیر دیکھ رہے ہو۔ امیر قطب الدین بن حسان کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا یا اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، مگر اس شخص نے بے نیازانہ کہا، میدان جنگ میں فوج ہی ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب منظر تو نہیں جسے آپ کے امیر سیف الدین مجھے بطور خاص دکھانا چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد کی اس بے نیازی پر امیر قطب الدین بن حسان چل اٹھا۔ امیر سیف الدین یہ چاہتے تھے کہ تو ہمارے جان بازوں کا شمار کر لے اور صلاح الدین کو جا کر بتا دے کہ اس کے واپس جانے ہی میں عافیت ہے، میں آپ کا پیغام بھی اپنے امیر تک پہنچا دوں گا۔ قاصد کے سکون و اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان مزید غضبناک ہو گیا۔ کیا تیرے امیر کے مٹھی بھر سپاہی اس لشکر جرار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امیر قطب الدین کا غصہ دیکھ کر قاصد پہلی بار مسکرایا اور کہا، امیر محترم ہمیں سلطان عادل کے زمانے کے واقعات سناتے تھے۔ قاصد کے لہجے سے غیر معمولی سکون جھلک رہا تھا۔ امیر محترم کا کہنا ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ہزار سپاہیوں نے دوسری صلیبی جنگ میں کئی لاکھ عیسائی سپاہیوں کو شکست فاش دی تھی۔ امیر قطب الدین بن حسان قاصد کی اس طنز کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بڑے شائستہ انداز میں سیف الدین کی افواج قاہرہ کا مذاق اڑایا تھا۔ بدبخت وہ سلطان عادل تھے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، ان کی شجاعت و استقامت کا مقابلہ ایک غلام زادے سے کر رہا ہے۔ قاصد آہنی اعصاب کا مالک تھا اور سفیر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ جسے بار بار غلام کہہ کر اپنی آتش حسد کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، وہ غلام بھی تو سلطان عادل کا تربیت یافتہ ہے، اس میں اپنے آقا کی کچھ صفات تو آئیں گی۔ قاصد کی اس جواب کے بعد امیر قطب الدین بن حسان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انتہائی غیر مہذبانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے چلا گیا۔ قاصد کچھ دیر تک امیر قطب الدین کے گھوڑے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس میدان پر نظر ڈالی جہاں سیف الدین کے بقول اس کی افواج قاہرہ جمع تھیں۔ بے شک جنگ کے مادی نقطہ نظر سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور سیف الدین کے لشکروں میں کوئی مقابلہ اور کوئی توازن نہ تھا، مگر فتح و شکست کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد نے میدان پر آخری نظر ڈالی اور قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا، اللہ کا حکم ہر شے پر غالب ہے۔ سیف الدین کا طرز عمل، حلب اور موصل کی فوجوں کا اجتماع، محفل رقص و سرور، الغرض قاصد نے تمام واقعات کی تفصیل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کر دی۔ والی مصر نے 3 دن تک اپنے مورچے بھی درست کیے اور اپنے دونوں مشترکہ دشمنوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے لشکروں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ سیف الدین میں آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں، ورنہ اب تک وہ پیش قدمی کر چکا ہوتا۔ آخر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر تقریر کی، میرے سراغ رسانوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے حریفوں کی افرادی قوت ہم سے تقریباً 6-7 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ مقابلہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ ابھی ہو جائے، جس سے میدان جنگ سے دن کے اجالے میں فرار ہونا ہے وہ اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔
یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا جذباتی انداز تھا کہ جسے دیکھ کر ان کے تمام سپاہی مضطرب ہو گئے اور پورا میدان ان کے شور سے گونج اٹھا۔ آپ ایک مقصد عظیم کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم شکست اور فرار کی تہمتیں اٹھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یا تو ہما کے صحرا میں ہماری قبریں بنیں گی یا پھر اس سرزمین پر ہماری فتح و نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کا جوابی نعرہ سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوں اور وہ ہمارے ناتواں قدموں کو میدان جنگ میں کوہ گراں سے بھی زیادہ استقامت دے۔ اس رات صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکے۔ سخت زمین کے بستر پر لیٹے جنگ کی منصوبہ بندی کرتے رہے، پھر تہجد کی نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، تجھ پر وہ باتیں بھی روشن ہیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں پیدا بھی نہیں ہوئی۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غیب سے یقین دلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان منافق مسلمانوں اور تمام دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کر۔ سجدے کی حالت میں یہی دعا کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ پھر انہوں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ سورج نصف النہار پر ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پھر اچانک سورج اپنے محور سے ہٹ کر زمین کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہما کے صحرا میں اتر آتا ہے۔ پھر سورج کا رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ بالآخر خورشید ضیاء بار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں والی مصر زمین پر سو رہے ہیں۔ سورج اور قریب آتا ہے، پھر سورج اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر سورج کی تپش سے گھبرا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سلسلہ خواب ٹوٹا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا۔ پھر انہوں نے اس خواب کی یہی تعبیر لی کہ انشاءاللہ انہیں اپنے حریفوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف والی موصل سیف الدین کے خیمے میں بھی شب بیداری کا سماں تھا، بس فرق اتنا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریہ وزاری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے استعانت طلب کر رہے تھے، اور سیف الدین اپنے امراء کے ساتھ کسی خوبصورت متربہ کا نغمہ دل نواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین حالت جنگ میں تھا تو اسے نغمہ و رقص اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے امراء نے سیف الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محض دھمکیوں سے کام لے رہے ہیں۔ اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو اب تک ان کا لشکر مزاحمت میں آ چکا ہوتا۔ سیف الدین کے اس اطمینان کی دوسری خاص وجہ اس کی فوج اور سامان جنگ کی کثرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے لشکر کو یلغار کا حکم دیا۔ ہر اول دستے کی قیادت خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ کلب میں ان کا سالار عبداللہ کرشی تھا اور ان کے دونوں چھوٹے بھائی ملک عادل اور تقی الدین عمر فوج کے سب سے پچھلے دستے میں شامل تھے۔ عام طور پر ساری دنیا میں جنگ کا یہی روایتی طریقہ رائج ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا حکمران مارکہ آرائی میں شریک ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لشکر کے قلب میں رکھتا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قصداً افواج کے ہر اول دستے میں شامل ہوئے تھے تاکہ ان کے سپاہیوں کے حوصلے بلند رہیں اور وہ دشمن سے نبرد آزما ہوتے وقت اس صورتحال کو نظر میں رکھیں کہ ان کا امیر سب سے آگے یعنی موت کے منہ میں ہے۔ پھر جب گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والے غبار نے آسمان کو دھندلا کر دیا تو والی موصل سیف الدین کے سر سے طاقت کا خمار اتر گیا اور اسے یقین آ گیا کہ والی مصر کے تیور خطرناک ہیں۔ پھر حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر جنگ کے نعرے بجاتا ہوا بڑی دھوم دھام سے آگے بڑھا، یہاں تک کہ بیت السراب کے قریب دونوں فوجیں آپس میں متصادم ہو گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک سیف الدین کے لشکر نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر فوج کا جم کر مقابلہ کیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا موصل اور حلبی سپاہیوں کی سانسیں پھولنے لگیں اور بھاری تلواریں چلاتے ہوئے بازو سست پڑنے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ سیف الدین کی طرح اس کے سپاہیوں کی اکثریت بھی عیش پرست اور شراب نوش تھی۔ وہ لوگ جنگی مشقوں اور جسمانی ورزشوں سے جی چراتے تھے۔ نتیجتاً وہ تھوڑی ہی دیر میں تھک گئے اور پھر جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اپنے سپاہیوں کی یہ حالت دیکھ کر سیف الدین اور اس کے امراء بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کی بجائے میدان کارزار سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس افراتفری اور بھداواسی کے عالم میں ہزاروں موصلی اور حلبی سپاہی اس طرح گرفتار کر لیے گئے جیسے وہ فوجی نہ ہوں، اپنے ریوٹ سے بھٹکی ہوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پرجوش سپاہی دور تک تعاقب کر کے سیف الدین کے مغرور فوجیوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سختی سے یہ حکم تھا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، آخر وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں۔ بدقسمتی سے اپنے ظالم حکمرانوں کے فریب میں آ گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فاتحانہ حیثیت سے ہما کے قلعے میں داخل ہوئے۔ والی مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں اتنی آسانی کے ساتھ اور ایک بڑی خونریزی کے بغیر 20,000 کے لشکر پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے استبل پر قبضہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں اعلیٰ نسل کے گھوڑے ان کے ہاتھ آئے۔ شمشیروں، نیزوں، پنجروں اور تیر کمانوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ قلعے میں موجود تھا، وہ بھی والی مصر کے تصرف میں آ گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں کی مدد سے وہ خزانہ بھی تلاش کر لیا گیا جو تہہ خانوں میں محفوظ تھا۔ اس تلاش کے دوران وہ کمرے بھی کھولے گئے جہاں شراب سے لبریز بلوری سرائیاں موجود تھیں۔ شراب کا اتنا بڑا ذخیرہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے والی موصل سیف الدین کی عیش پرستیوں کے واقعات تو بہت سنے تھے، مگر وہ ان قصوں کو مبالغہ امیز افسانے سمجھتے تھے۔ والی مصر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی صفت حکمران کا حقیقی بھتیجا اس قدر بدکار بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اذیت و کرب میں مزید اضافہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ قلعے میں سینکڑوں خوبصورت رقاصائیں اور مطربائیں موجود تھیں۔ ہما کا قلعہ کیا تھا، ایک اوباش حاکم کا عشرت قدا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہما کے سبزہ زار کی طرف گئے تو ایک اور منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سبزہ زار میں سینکڑوں پنجرے رکھے ہوئے تھے جن کے اندر بلبلیں، فاختائیں، کمریاں، طوطے اور مختلف النوع پرندے بند تھے۔ ان معصوم پرندوں کو قید کی حالت میں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ترس آیا۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے تمام پنجروں کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس وقت تک سبزہ زار میں کھڑے رہے جب تک تمام پرندے اپنے پنجروں سے نکل کر درختوں کی شاخوں پر نہیں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر تک سبزہ زار کی فضاؤں میں آزاد پرندوں کی چہچہاٹوں کا شور سنائی دیتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور والی مصر کو یوں محسوس ہوا جیسے طویل قید سے رہائی پانے والے پرندے ان کو دعائیں دے رہے ہوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر شراب کی تمام سرائیاں قلعے کے میدان میں جمع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کے بہت سے آلات بھی تھے جن میں سارنگیاں اور بربت وغیرہ شامل تھے۔ ناچنے اور گانے والی عورتوں کو بھی میدان میں لایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شمشیر خارشگاف سے شراب کی تمام سرائیاں اور موسیقی کے سارے آلات توڑ ڈالے۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوئے۔ والی مصر کی آواز ان کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے جو والی مصر کی زبان تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ان کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں، میں تمام آفات عرضی اور سماوی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 لشکر پر غلبہ اس لیے حاصل نہیں ہوا کہ تم ان سے زیادہ جان باز یا بہادر تھے یا تمہاری شمشیریں ان سے انوکھی تھیں۔ یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اس سزا کا مستحق تھا۔ یہ صنعت تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے بھی یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان و رحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی اس مختصر تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوئے
جو زنجیریں پہنے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کاندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زنداں کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے کہ وہ کیسی حرام موت ہوگی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور گہری نظروں سے اسیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے تھے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں کانپنے لگی تھی۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کے عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا کہ وہ جانور پالا کرے اور انہی سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سر فہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک صالح پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو سکیں۔ سیف الدین کی سرکوبی کو انہوں نے ثانوی حیثیت دی تھی۔ اپنی اسی منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے میج کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک صالح کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی، اور حما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین گوشے میں بھی نہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو امیر قطب الدین بن حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتے تھے، مگر انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر بھی والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے 1000 بار غلام زادہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں، پھر اذیتیں دے دے کر مار ڈالوں تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تجھ جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں کہ مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تجھ جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔ اگر تیرے خون میں غیرت کا ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح کو سمجھا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست مین سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہے تھے۔